جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال 2020 ہر انسان کے لیے بہت بھیانک سال تھا۔ وہیں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اس ایک سال میں $150 بلین سے بھی زیادہ پیسے کمائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایلون مسک کی، جو کہ 7 جنوری 2021 کو دنیا کا سب سے امیر انسان بنا، ورلڈ ریچسٹ پرسن۔ ناظرین، 2020 کے شروع میں ان کی نیٹ ورتھ $27 بلین تھی، جو کہ انہیں بناتی تھی دنیا کا 35واں ریچسٹ پرسن، جبکہ ایک ہی سال میں ان کی نیٹ ورتھ $194 بلین تک جا پہنچی، جو بنتے ہیں تقریباً 42,400 ارب روپے۔ اور حال ہی میں انہوں نے اپنی کل دولت کا 1/4 حصہ ٹویٹر پر خرچ کر دیا، جبکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مگر کیا وجہ تھی کہ آخر انہیں اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ٹویٹر کو خریدنا پڑا؟ اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر 35ویں نمبر پر آنے والا انسان پہلے نمبر پر کیسے آیا، اور وہ بھی ایک ہی سال میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جتنی بھی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے شیئر ویلیوز سے ایک ہی دن میں اربوں ڈالرز کما سکتی ہیں اور گوا بھی سکتی ہیں، اور 2021 میں ایلون مسک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ٹیسلا الیکٹرک کار کمپنی، جس کے آنر ایلون مسک ہیں، اس کمپنی کا سٹاک پرائز ایک ہی سال میں 720% انکریز ہو گیا، اور یہی مین وجہ ہے کہ ایلون مسک دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں فرسٹ نمبر پر آ گئے۔ ناظرین، آج یہ شخص اتنی پاور رکھتا ہے کہ ایلسپی یارڈ، جسے بنانے میں $150 کروڑ سے بھی زیادہ خرچہ ہوا، ایلون مسک ایسی 200 یارڈ ایک ہی پل میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کا سب سے مہنگا پرائیویٹ پلین، جس کی قیمت $6,60,000 کے لگ بھگ ہے، ایلون ایسے 450 جہاز خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر ان میں ایسے کوئی بھی شوق موجود نہیں ہیں سوائے بزنس کے۔ اگر ایلون مسک کے بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالیں تو ایک وقت تھا جب یہ ایک معمولی ورک شاپ میں ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کام کو خیر بات کہہ دیا اور خود سے کچھ کرنے کی لگن پیدا ہوئی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ایلون مسک 12 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ اس حد تک سیکھ چکا تھا کہ اس نے کمپیوٹر لینگویج کورس بھی کمپلیٹ کر لیا، اور 14 سال کی عمر میں ہی اس نے گیم کی کوڈنگ بنا کر $500 میں بیچ دی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی سٹڈی بھی جاری رکھی، اور 1995 میں انہوں نے گریجویشن بھی مکمل کر لی۔ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ کیلیفورنیا شفٹ ہو گئے، اور وہاں رہ کر انہوں نے 1999 میں Zip2 نامی ایک کمپنی بنائی، جو کہ بہت سے نیوز چینل کے لیے ڈیٹا پرووائڈ کرنے کا کام کرتی تھی۔ کچھ ٹائم بعد کمپیکٹ نامی کمپنی نے 307 ملین کے بدلے یہ کمپنی خرید لی، اور اسے بیچنے کے بعد ایلون مسک کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ آ چکی تھی، جس سے انہوں نے مارچ 2000 میں Xdot نامی ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد آن لائن فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرنا تھا۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک سال بعد ہی ایلون مسک کو ایک بڑی کمپنی کی طرف سے آفر کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی کمپنی خریدنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی کمپنی میں شیئر بھی دیں گے۔ ناظرین، اس کمپنی کا نام پے پال تھا، جو دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے جسے لوگ پیسے کے لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایلون مسک نے اس آفر کو قبول کیا، اور اس طرح وہ ایک بڑی کمپنی کا شیئر ہولڈر بن گیا۔ قسمت ان پر مہربان ہوتی گئی۔ ایلون مسک کو بچپن ہی سے اسپیس اور انٹرنیٹ کی دنیا میں نئی سے نئی ایجادات کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اتنا پیسہ آنے کے بعد اس نے ان سب چیزوں کو پریکٹیکلی طور پر کرنا شروع کیا۔ ناظرین، $100 ملین کی بڑی رقم خرچ کر کے انہوں نے ایک اور نئی کمپنی اوپن کی، جسے آج ہم اسپیس ایکس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کمپنی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خلا اور چاند پر نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خلا میں جانے کے لیے دنیا کی پہلی کمرشل فلائٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ ناظرین، اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ عام انسان بھی خلا اور چاند پر جا سکیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کمرشل فلائٹ کی ٹکٹ $50 ملین رکھی گئی تھی، جو کہ پاکستانی روپیز میں تقریباً 11 ارب روپے بنتے ہیں، جبکہ انڈین روپیز کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 6 ارب روپے بنتے ہیں۔ اسپیس ایکس کی کامیابی کے بعد ایلون مسک نے الیکٹرک کارز کی طرف اپنا انٹرسٹ شو کیا، جس پر انہوں نے 2003 میں ٹیسلا کے شیئرز خریدنا شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2014 تک ٹیسلا کمپنی کے میجر شیئر ہولڈر بھی بن گئے، اور اسی سال انہوں نے ٹیسلا کی پہلی الیکٹرک کار لانچ کی، جسے ایکس ماڈل کا نام دیا گیا۔ اس ماڈل کے لانچ ہوتے ہی کمپنی کو لاکھوں ڈالرز کے پروفٹ کے ساتھ ساتھ اس کے شیئر کی ویلیو بھی اچھی خاصی اوپر چلی گئی۔ ناظرین، آج یہ کمپنی اتنی بڑی بن چکی ہے کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کے اندازے کے مطابق ٹیسلا کمپنی کی مالیت تقریباً $100 بلین سے بھی اوپر ہے، اور اسی کمپنی نے انہیں ارب پتی سے کھرب پتی بنا دیا۔
حال ہی میں ایلون مسک نے ٹویٹر کو بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ فیصلہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوا۔ ایلون مسک کے مطابق روزانہ ان کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ایلون مسک کے خلاف ٹویٹر کی جانب سے کیس بھی کیا گیا تھا۔ اس سٹوری کا آغاز جنوری 2022 میں ہوا، جب ایلون مسک نے ٹویٹر کے شیئر خریدنے شروع کیے اور ایلون مسک کی جانب سے اس بات کو خفیہ رکھنے کی انسٹرکشن دی گئی تھیں۔ 2 ماہ بعد ہی ان کے شیئر کی ویلیو بڑھتی گئی اور وہ 5% سے کراس کر چکی تھی، اور امریکہ کی سیکیورٹی ایکسچینج کے مطابق جب شیئر کی ویلیو 5% سے کراس کر جائے تو یہ چیز ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے۔ چند دن بعد ہی یہ خبر تیزی سے گردش کرنے لگی کہ ایلون مسک کا 9.2% شیئر ٹویٹر میں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس کمپنی کے سب سے بڑے انویسٹر بن چکے تھے۔ اب ٹویٹر کی جانب سے بورڈ میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں ایلون مسک کا شامل ہونا ضروری تھا، مگر وہ اس بات سے پہلے ہی اپ سیٹ تھے کہ ان کے شیئر کی ویلیو پبلک کو ڈسکلوز ہو چکی ہے، اور میں کمپنی کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہونے کے باوجود ایسی میٹنگ اٹینڈ کروں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایلون مسک ٹویٹر کو آفر دیتے ہیں کہ وہ پوری کمپنی کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن بعد ٹویٹر کے CEO جیک ڈارسی اور پراگ اگروال کی جانب سے ایلون مسک کو یہ لیٹر جاری کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی آفر ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیل سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کو $1 بلین کا فائن دینا پڑے گا، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ خیر، ایلون مسک نے اس بات کو ایگری کرتے ہوئے ڈیل فائنل کر لی، مگر مئی 2022 میں ایلون اس ڈیل سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹویٹر کے 20% سے زیادہ اکاؤنٹ تو بوٹ ہیں۔ اس الزام کے بعد ٹویٹر کی جانب سے ایلون مسک کے خلاف کورٹ کیس کر دیا جاتا ہے، اور تمام ایگریمنٹس کو دیکھتے ہوئے کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر آپ 30 نومبر تک ٹویٹر پرچیز نہیں کرتے تو پر ڈے آپ کو $4 ملین کا فائن دینا پڑے گا۔ The filing here, it says, quote, Musk apparently believes that he, unlike every other party subject to Delaware contract law, is... اور مجبوراً ایلون مسک نے 27 اکتوبر 2022 کو ہی ٹویٹر خرید لیا۔ CEO بننے کے ایک ہفتے بعد ہی ایلون نے ٹویٹر کے امپلائیز کو نکالنا شروع کر دیا، اور آج دن تک 50% سے ابو ملازمین کو نکال چکے ہیں، جن میں 200 سے زائد امپلائیز انڈینز ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر کی پرچیز سے اب تک انہیں ڈیلی بیسس پر لاکھوں ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چند دنوں تک مزید 40% ملازمین کو فائر کر دیں گے۔ رپورٹس کے مطابق ٹویٹر خریدنے کے بعد ایلون مسک کی نیٹ ورتھ میں $9 بلین کی کمی آ چکی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں انہیں $100 بلین سے بھی زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے، جس سے ایلون مسک، جو کہ اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہیں، وہ ٹاپ 10 ریچسٹ پرسن کی لسٹ سے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔